پیامبر امن ہیں کہ امن کا پیام دینے والے. اور اس دور میں بھی مکی دور مبارکہ میں بھی ہم دیکھیں 40 سالہ جو دور ہے اس میں بھی آپ کی کوشش رہی کہ شمشیریں جو ہے بے نیام نہ ہو جائے بلکہ امن اور سلامتی کے ساتھ، چونکہ انسانیت کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا. اس اعتبار سے آپ کی عمر مبارک جب 25 سال ہوئی تو اس میں ایک سب سے تاریخی واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سے آپ کا جو ہے آپ کے حوالہ حق میں وہ آتی ہیں. تو یہ جو واقعہ ہے اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا. دیکھیں یہ جو واقعہ ہوا ہے نا تو شام کا جو دوسرا سفر تھا اس کے 3 ماہ بعد یہ ہوا ہے. اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس تمام برکتیں دیکھ رہی ہیں کہ جتنا پروفٹ ہر سال ہوتا ہے اس مرتبہ ان کی وجہ سے بڑی برکتیں ملی. اور غلام میسرہ سے آپ نے یعنی بہت سے سوالات کی، ان کے بارے میں پوچھا، اس نے صداقت کی، امانت کی، ہر چیز کی گواہی دی. پھر یہ بھی کہا کہ میں نے دیکھا کہ جب بھی دھوپ میں آتے ہیں تو بادل سیاہ فگن ہو جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد بحیرہ راہب نے جو میسرہ کو جانتا تھا اس کے سامنے جو چیزیں جو باتیں کہیں جو وصیتیں کی وہ بھی آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئیں کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے اور یہی وہ ہے کہ جو لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی زوجیت کے لیے جن خواتین کو منتخب فرماتا ہے نا یہ آنن فانن معاملہ نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب شدہ ہوتا ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ وہ خواتین معمولی نہیں ہوتی. سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ان کی ازواج تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں. آقا علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد بھی کسی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، کوئی ان سے نکاح نہیں کر سکتا. اچھا پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خود کس پائے کی خاتون ہے ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے. ایک یعنی بزنس وومن ہے، تاجرہ ہیں اور سب چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. اچھا حضور نبی کریم علیہ السلام سے جب آپ کا نکاح ہوا اس سے پہلے آپ 2 مرتبہ نکاح فرما چکی تھی. پاک بازی اتنی، پاکیزہ اتنی کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ آپ کو طاہرہ کہہ کر پکارا کرتے تھے کہ یہ بالکل پاکیزہ ہیں. جی وہ پاکیزہ ہے. اچھا پھر اس کے بعد اس سفر کے 3 ماہ بعد ایک خاتون نفیسہ کے ذریعے حضور نبی کریم علیہ السلام کو عقد جو نکاح کا پیغام ہے وہ بھیجا. اچھا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ معاملہ اپنے چچاؤں کے سپرد فرمایا، ان کو پیغام بھیجوایا. اس کا مطلب کیا ہے کہ نکاح تو مرد نے ہی کرنا ہوتا ہے لیکن بڑوں کو ساتھ شامل کر لیا جائے، ان کو مشاورت میں شامل کر لیا جائے. کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو اس کا جو بقیہ مختصر حصہ ہے وہ انشاءاللہ وقفے کے بعد شامل کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. نقوش سیرت میں ہم پہنچے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے 25 سالہ جو عمر مبارک ہے وہاں تک، اور آپ کا جو نکاح مبارک ہے اس کے حوالے سے تفصیلات. پھر حضرت ابو طالب اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپس میں مشاورت کر کے اس پیغام کو قبول فرمایا اور پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر جو ہے وہ اپنے خاندان کے رؤساء کو لے کر گئے، تمام بڑوں کو لے کر گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے ایک بات ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ جب رشتہ طے ہو جائے تو پھر نکاح کے سلسلے میں لڑکی والوں کے یہاں جایا جاتا ہے تاکہ عزت و تکریم ہو، ان کی عزت افزائی ہو. اور پھر اس کے بعد حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک روایت یہ ہے کہ عمر بن اسد جو آپ کے چچا تھے، اور دوسری روایت یہ کہ آپ کے بھائی نے آپ کا نکاح پڑھایا. اچھا یہاں نکاح انہوں نے پڑھایا، حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور 500 دراہم کی مقدار جو ہے وہ مہر مقرر ہوا. اور پھر اس کے بعد یہاں یہ بھی دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ساری اولاد حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے سوائے ایک کے حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطی رضی اللہ تعالی عنہ سے 8 سنہ ہجری میں پیدا ہوئے اور 10 سنہ ہجری میں ان کا وصال ہوا. اور یوں یہ فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سبحان اللہ سبحان. کیا اچھی ختم نبوت پر بھی دلیل دے دی آپ نے، عذر قرآن اور حضور علیہ السلام کے اس عقد مبارک جو کہ
پہلا آپ کا نکاح مبارک ہے، اس کے حوالے سے بھی تفصیلات بہت مختصر اور جامع انداز مفتی صاحب نے بیان فرمایا. اچھا، اب ایک ایسا واقعہ بھی ہے اس مکی دور میں، حضور کی 40 سالہ مبارکہ جو زندگی ہے اس میں حجر اسود کی تنصیب ہے. بہت قریب تھا کہ وہاں کے قبائل کے سرداروں کی شمشیر بے نیام ہو جاتی، چونکہ اس کو بڑا اپنے لیے تفاخر کا باعث سمجھا جاتا کہ جناب یہ پتھر جو جنت سے اتارا گیا پتھر ہے، ہم اسے نصب کریں گے کعبۃ اللہ میں، ہم کر دیں گے. دوسرا قبیلہ کہتا ہم کر دیں گے، تیسرا ہم. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی کو لاکھوں سلام کہ آپ نے تلواروں کو بے نیام ہونے سے روک لیا، بلکہ بہت ہی ایک ایسے انداز کو اختیار فرمایا. اور کیسے انداز کو اختیار فرمایا یہ مفتی صاحب فرمائیں، کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟ بلا شبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں یہ جو واقعہ ہے یہ بھی اپنی نوعیت کا اہم ترین واقعہ ہے. جی جیسے حلف الفضول کے ذریعے مکے میں امن قائم ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مساعی ہیں اس جنگ و جدال کے زمانے میں اور اس علاقے میں امن قائم کرنے میں، اس میں یہ بھی بڑا ایک اہم نقطہ ہے. مکہ مکرمہ چونکہ نشیبی علاقہ تھا اور چاروں طرف پہاڑ تھے، تو اس میں جب بارشیں بہت زیادہ ہوتی تو سیلاب آ جایا کرتا تھا، اور اس سیلاب کی وجہ سے ایک مرتبہ کعبہ مشرفہ کی جو عمارت تھی وہ منہدم ہو گئی، اتنا زیادہ پانی آیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ مبارک ہے، تقریباً 30 سال آپ کی عمر مبارک ہوگی اس وقت. تو جب وہ کعبہ مشرفہ کی عمارت کو نقصان پہنچا تو یہ طے پایا باہمی مشاورت سے اس کی نئی کنسٹرکشن کی جائے گی، نئی سرے سے تعمیر کی جائے گی. تمام قبائل نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، اور اس وقت بھی جب وہاں جھوٹ اور حرام کاری اپنے عروج پر تھی، اتنا سینس ضرور تھا انہیں کہ اللہ کے گھر میں حلال کا پیسہ لگے گا، اللہ کے گھر میں حرام کا پیسہ نہیں لگائیں گے. تو مال تو بہت تھا لیکن حلال تھوڑا تھا ان کے پاس. تو اس تھوڑے کی وجہ سے جتنا کنسٹرکشن مٹیریل میسر آیا وہ جمع کر کر کنسٹرکشن کو پورا کیا گیا. سب نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس میں حصہ لیا، چونکہ کعبہ مشرفہ کی محبت ان کے دل میں تھی. ایام جاہلیت کے اندر بھی، بت پرستی کے زمانے کے اندر بھی کعبے کی جو عمارت تھی اس کی بڑی محبت ان کے دل میں تھی. جب کنسٹرکشن مکمل ہو گئی تو جیسے بھی آپ نے گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا اعزاز اور انعام کا وقت آیا کہ حجر اسود کی تنصیب کرنی ہے، اور تمام قبائل اس بات پر یہ خوش ہیں کہ جناب یہ اعزاز ہمیں ملنا چاہیے، باقی سب وڈرا ہو جائے، سب دستبردار ہو جائیں خوشی خوشی، اور یہ اعزاز ہمیں دے دیا جائے. لیکن کوئی بھی وڈرا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا. بنو عبد الدار کے وہاں تو کیفیت یہ ہو گئی کہ انہوں نے اپنے حلیفوں کو جمع کیا، ایک پیالے میں خون بھرا اور اس میں انگلیاں ڈال کر یہ حلف اٹھایا کہ اگر کوئی خوشی خوشی دستبردار نہیں ہوگا تو ہم بزور شمشیر انہیں روکیں گے اور یہ حق ہمیں حاصل ہونا چاہیے. اب جب یہ کیفیت ہو گئی اور مکہ مکرمہ میں کشیدگی کی ایک فضا قائم ہو گئی، روزانہ ہی خوف رہتا ہے کہ جنگ نہ چھڑ جائے، تو ایسے میں ابو مغیہ بن مغیرہ اس نے لوگوں کو کہا کہ بھی ایسا کرتے ہیں کہ چونکہ تمہارے درمیان اختلاف ہے، ہم کسی ایسے شخص کو حکم بناتے ہیں جو کل صبح سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا، ہم سب اس کے فیصلے پہ راضی ہیں. ہاں بھی تم سب کیا کہتے ہو؟ سب نے کہا جائے ٹھیک ہے. اگلی صبح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم یہ ہوا اس علاقے والوں پہ کہ سب سے پہلے جو آئے وہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کو دیکھ کر سب نے بآواز بلند کہا ہاذا امین، یہ امین ہے، یہ امانت دار ہے، ہم سب ان کے فیصلے پہ راضی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے تک ان کے درمیان ڈسپیوٹڈ نہیں تھے. اس زمانے میں بھی صادق اور امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب تھا. سب نے کہا جو یہ فیصلہ کریں گے، محمد بن عبداللہ تھے، محمد رسول اللہ نہیں، جھگڑا ہی اسی بات کا تھا صرف. تو وہ سب نے کہا جو یہ فیصلہ کریں گے ہمیں وہ ایکسپٹ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت فیصلہ فرمایا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر شریف منگوائی، اس چادر پہ اپنے دست مبارک سے حجر اسود رکھا اور ہر قبیلے کے ہر خاندان کے سردار کو کہا اس چادر کو پکڑ کر اٹھاؤ اور میرے ساتھ کعبہ مشرفہ تک لے کر چلو. اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برکت والے ہاتھوں سے اس حجر اسود کو، جنتی پتھر کو، جنت کے سردار نے اپنے ہاتھوں سے نصب فرمایا. اب وہ جس کے لیے سب جھگڑ رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اعزاز سب کو برابر عطا فرما دیا. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکمت بھرے فیصلے سے مکہ مکرمہ کی وہ فضا جو کچھ دیر پہلے پریشانی اور اس خوف میں مبتلا تھی کہ اب لڑائی ہو جائے، جب لڑائی ہو جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے ایک مرتبہ پھر امن و سکون کی بہار آ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اللہ اکبر.
اعلیٰ حضرت کا یہ شعر میں نے شامل کیا. میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا. مفتی صاحب آپ تشریف لائے اور سید خالد حسین شاہ صاحب آپ تشریف لائے, بہت عنایت آپ کی. ناظرین محترم, نقوش سیرت میں آج ہم نے بات کی نبی کریم علیہ السلام کے اس مبارک 40 سالہ مکی دور میں ہونے والے اسفار, واقعات اور آپ کا عقد مبارک اور حجر اسود کی تنصیب کے حوالے سے. یہ عہد با عہد ہم چل رہے ہیں اور یہ ایک پورا پروگرام اگر آپ دیکھیں گے, پوری سیریز دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ نے کوئی مختصر اور جامع سیرت کی کتاب کا مطالعہ کیا ہے. اور یہ ضروری بھی ہے. اس پروگرام کے ذریعے آپ کو دعوت دی جا رہی ہے, موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں اور غور کریں اور درود و سلام بھیجیں اس مہینے میں کہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا اور آپ نے ہمارے لیے کتنی رحمتوں کا انتظام فرمایا. آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے جناب سید خالد حسین شاہ صاحب. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.